وزیراعظم اور فیلڈ مارشل سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے سرگرم۔ شہباز شریف اور عاصم منیر نے سیلاب، لینڈ سلائڈنگ اور کلاؤڈ برسٹ سے متاثرہ علاقوں کا فضائی جائزہ لیا۔ وزیراعظم شہباز شریف کا متاثرین کی مکمل بحالی کا عہد۔ شہباز شریف نے متاثرین میں امدادی چیکس تقسیم کیے۔ وزیراعظم نے کہا 1 ہفتے تک سیلاب سے متاثرہ تمام مقامات بحال کر دیے جائیں۔ 1 ہفتے میں بجلی ہر جگہ پہنچے گی، چاہے بل ادا کیا ہو یا نہیں۔ متاثرہ علاقوں میں امدادی سامان کی ترسیل جاری۔ باجوڑ اور مانسہرہ کے لیے الگ الگ امدادی کھیپ روانہ۔ سوابی میں کلاؤڈ برسٹ کے بعد ملبہ ہٹانے کا کام مکمل۔ ریسکیو آپریشن میں مجموعی طور پر 41 لاشیں مل گئیں۔ حکومت نے سیلاب متاثرین کی بحالی کے لیے امداد کی اپیل کر دی۔ وزیراعظم ریلیف فنڈ کے لیے گریڈ 19 سے 22 کے افسران کی 1 دن کی تنخواہ کی کٹوتی کا فیصلہ، نوٹیفیکیشن جاری۔ وزارت خزانہ کے مطابق وفاقی کابینہ کے ممبران کی 1 ماہ کی تنخواہ ریلیف فنڈ میں عطیہ کرنے کا مراسلہ واپس لے لیا گیا۔ فیلڈ مارشل کہتے ہیں شہریوں کی حفاظت اور ریلیف اولین ترجیح ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی ریلیف آپریشن میں مصروف افسروں اور جوانوں سے ملاقات۔ فیلڈ مارشل نے امدادی سرگرمیوں میں مصروف جوانوں کے جذبے کو سراہا۔ کہا متاثرین کی بحالی کے لیے فیلڈ فارمیشنز پوری تندہی سے کام جاری رکھیں۔ پاک فضائیہ کا گلگت بلتستان میں بڑے پیمانے پر ریلیف آپریشن۔ C-130 طیاروں کے ذریعے 7 ٹن خشک راشن اور ادویات گلگت منتقل۔ NDMA کی معاونت سے دور دراز متاثرہ وادیوں میں سامان تقسیم کیا جائے گا۔ متاثرہ علاقوں میں خوراک، ادویات، شیلٹر اور طبی امداد فراہم کی جائے گی۔ پاک فضائیہ کی ٹیم نے سیلاب میں پھنسے 75 افراد کو محفوظ مقام پر منتقل کر دیا۔ حکام کے مطابق متاثرین کی مکمل بحالی تک پاک فوج کا ریلیف آپریشن جاری رہے گا۔ کراچی میں بارش اور صرف بارش۔ آئی چندی گڑھ روڈ، شارع فیصل، ملیر، گڈاپ ایئرپورٹ، کشمیر روڈ، شہید ملت روڈ، شارع فیصل پر بادل جم کر برسے۔ مختلف واقعات میں ہلاکتوں کی تعداد 17 ہو گئی۔ بارش کے باعث کٹی پہاڑی کے تودے سڑک پر گر گئے۔ ٹریفک جام، پتھروں کو ہٹانے کا کام جاری۔ لیاری، کھارا در، موسیٰ لین، میٹھا در، جوڑیا بازار اور اطراف کے علاقوں میں بھی جل تھل ایک۔ اہم شاہراہوں سے پانی کی نکاسی کا عمل جاری۔ کے الیکٹرک کے 240 فیڈرز تاحال بند ہونے سے بجلی کی فراہمی معطل۔ کورنگی کراسنگ اور کاز وے ہر قسم کی ٹریفک کے لیے بند۔ ٹریفک پولیس نے شہریوں کے لیے متبادل راستوں کی ایڈوائزری جاری کر دی۔ محکمہ تعلیم سندھ کا آج سکول بند رکھنے کا فیصلہ۔ بارشوں کے باعث پروازوں کا شیڈیول معمول پر نہیں آ سکا۔ ملکی اور بین الاقوامی پروازوں کا شیڈیول بری طرح متاثر۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بارش کا سلسلہ آج بھی جاری رہے گا۔ آپ کی میڈیا پہ کہ انتظامیہ تیار نہیں تھی، ابھی تک بارش ہو رہی پھر بھی سڑکوں پہ پانی ہے۔ نالے جو ہیں وہ صاف نہیں ہوئے، نالے صاف نہیں ہوئے تو یہ پانی کہاں جا رہا ہے؟ کہ نالے راتوں رات ہم نے صاف کر لیے؟ یہ نالے صاف تھے تب پانی جو کل یہاں ڈوبا ہوا تھا صبح تک، میں رات کو 12 ساڑھے 12 بجے یہ پورا روڈ میں نے دیکھا ہے، پانی کلیئر تھا۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کہتے ہیں انتظامیہ کل بھی سڑکوں پر موجود تھی اور آج بھی موجود ہے۔ شہریوں کی حفاظت اور ریلیف کے لیے 24 گھنٹے کام کر رہے ہیں۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن نے سونو نیوز سے خصوصی گفتگو میں کہا متعلقہ محکمے شہریوں کی مدد کے لیے سڑکوں پر موجود ہیں۔ قدرتی آفات سے تنہا نہیں نمٹا جا سکتا، شہری غیر ضروری طور پر گھروں سے باہر نہ نکلیں۔ وزیر بلدیات سندھ سعید غنی کا کراچی کے مختلف علاقوں کا دورہ۔ کلفٹن، PIDC، سپریم کورٹ اور پاکستان چوک سمیت متعدد مقامات پر نکاسی آپ کے کاموں کی خود نگرانی کی۔ کچرے کی بھی فوری صفائی کا حکم۔ کہا انتظامیہ، بلدیاتی عملہ اور منتخب نمائندے سڑکوں پر عوام کے درمیان موجود ہیں۔ کراچی میں 17 سالوں میں کوئی کام نہیں ہوا، سندھ حکومت اپنی غلطیاں تسلیم کرے۔ MKM رہنما ڈاکٹر فاروق ستار کی نیوز کانفرنس۔ بولے حکومتی دعوے بارش میں دھرے رہ گئے۔ MKM کے پارلیمنٹیرینز بارش کے دوران سڑکوں پر نظر آتے رہے۔ گورنر سندھ نے بارش کے دوران مختلف علاقوں کا دورہ کیا۔ حکومتی نمائندے کہاں تھے؟ سب وسائل حکومت کے پاس ہیں تو عوام کے لیے کام بھی کریں۔ امیر جماعت اسلامی حافظ تیمور رحمان نے کہا کہ کراچی پاکستان کا منی پاکستان ہے، ایک بارش نے سارے دعووں پر پانی پھیر دیا۔
سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن نے فاروق ستار کو آئینہ دکھا دیا، کہا کراچی آج بھی ایم کیو ایم سٹی گورنمنٹ کی کرپشن اور جعلی بھرتیوں کو بھگت رہا ہے۔ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کی پریس کانفرنس پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ ایم کیو ایم رہنما شکایت وزیر اعظم سے کر رہے ہیں اور غصہ سندھ حکومت پر نکال رہے ہیں۔ بارش کو جواز بنا کر 17 سالہ بدعنوانی کا الزام لگانا بوکھلاہٹ کی نشانی ہے۔ کراچی میں ریلیف آپریشن کے دوران پاک فوج پیش فوجی جوان دن بھر بارش سے متاثرہ علاقوں میں شہریوں اور گاڑیوں کو ریسکیو کرتے رہے۔ پاک فوج کے جوانوں نے بزرگوں اور بچوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا۔ پاک فوج حالات کی بہتری تک امدادی کارروائیاں جاری رکھے گی۔ افغان سرزمین کسی ملک کے خلاف استعمال نہیں ہونے دی جائے گی، افغانستان نے پاکستان کو یقین دہانی کرا دی۔ کابل میں پاکستان، چین اور افغانستان کے وزرائے خارجہ کے مذاکرات کا چھٹا دور، ڈائیلاگ میں سیاسی، اقتصادی اور سیکیورٹی تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ تینوں ممالک کا دہشت گردی کے خلاف مشترکہ کوششوں کو مضبوط بنانے کا عزم، مذاکرات میں تجارت، ٹرانزٹ اور علاقائی ترقی میں تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ تینوں ممالک نے سی پیک کو افغانستان تک توسیع دینے پر اتفاق کیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق کابل میں پاک افغان وزرائے خارجہ کی ملاقات، پاکستان کا افغان سرزمین سے حملوں پر دہشت گردی کے خلاف مؤثر کارروائی کا مطالبہ، اقتصادی اور سیکیورٹی مسائل کے حل کے لیے مشترکہ کوششیں تیز کرنے پر متفق۔ مذاکرات میں دونوں ممالک کا صنعت و تجارت کی وزارتوں کے درمیان رابطے مستحکم کرنے پر بھی زور۔ چینی وزیر خارجہ وانگ ژی 3 روزہ دورے پر پاکستان پہنچ گئے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے نور خان ایئر بیس پر معزز مہمان کا استقبال کیا۔ ایئرپورٹ پر بچوں نے پھول پیش کیے۔ وہ اسلام آباد میں پاک چین وزرائے خارجہ اسٹریٹجک ڈائیلاگ میں چینی وفد کی قیادت کریں گے۔ دورے کے دوران اسٹریٹجک روابط، علاقائی اور بین الاقوامی امور میں ہم آہنگی اور شراکت کے فروغ پر تبادلہ خیال ہوگا۔ پاکستان کی کامیاب سفارتکاری، پاک امریکہ تعلقات نئی بلندیوں تک پہنچ گئے۔ پاک امریکہ تعلقات میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی کامیاب ڈپلومیسی کی دنیا معترف۔ عالمی جریدے واشنگٹن پوسٹ نے پاکستان کی حالیہ سفارتکاری مہم کو بہترین قرار دے دیا۔ لکھا، فیلڈ مارشل عاصم منیر کے حالیہ دورہ امریکہ کو پاک امریکہ تعلقات میں ایک نئی جہت کی علامت قرار دیا جا رہا ہے۔ رپورٹ کے مطابق ٹرمپ کا دوبارہ امریکی صدر منتخب ہونا پاکستان کے لیے چیلنج سمجھا جا رہا تھا۔ امریکہ نے انسداد دہشت گردی کے خلاف پاکستانی اقدامات کی تعریف کی۔ کالعدم تنظیم BLA کو امریکہ نے عالمی دہشت گرد تنظیم قرار دیا۔ صدر ٹرمپ نے پاکستان میں سرمایہ کاری میں دلچسپی کا اظہار کیا۔ بھارت سے جنگ بندی کے بعد پاک امریکہ تعلقات میں مزید تیزی آئی۔ بانی PTI نے پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کے سربراہ محمود اچکزئی کو اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی نامزد کر دیا۔ ذرائع PTI کے مطابق بانی PTI نے اڈیالہ جیل میں ملاقات کے لیے آنے والوں کو اپوزیشن لیڈر کی نامزدگی سے متعلق آگاہ کیا۔ پشاور ہائی کورٹ نے سینٹ اور قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر کا تقرر نہ کرنے کے حکم امتناع میں توسیع کر دی۔ جسٹس وقار احمد اور جسٹس ڈاکٹر کامران حیات میاں خیل پر مشتمل بینچ نے شبلی فراز اور عمر ایوب کی درخواستوں پر سماعت کی۔ انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت راولپنڈی نے PTI کے 14 اراکین کے ناقابل ضمانت وارنٹ جاری کر دیے۔ عمر ایوب، شبلی فراز، شیخ رشید اور دیگر شامل۔ سماعت کے دوران جج امجد علی شاہ نے ملزمان کی حاضری لگائی۔ سابق وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد، سابق MNA صداقت عباسی عدالت میں پیش ہوئے۔ 14 ملزمان کی جانب سے آج پیشی سے حاضری معافی کی درخواستیں دائر کی گئیں۔ پبلک پروسیکیوٹر ظہیر شاہ نے حاضری معافی کی درخواستوں کی مخالفت کی۔ 12 مقدمات کی سماعت 3 ستمبر تک ملتوی۔ بیرسٹر گوہر کہتے ہیں، ہمارے ساتھ فیصلے انصاف کے ساتھ نہیں ہو رہے۔ انصاف نہیں ہوگا تو ملک، جمہوریت اور عدلیہ کا نقصان ہوگا۔ پاکستان اور جاپان کا تجارت، سرمایہ کاری سمیت تمام شعبوں میں باہمی تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی جاپان کے خارجہ امور کے سینئر اسٹیٹ منسٹر مایا جی ٹاکوما سے ملاقات۔ مریم نواز کا جاپان کی قیادت اور عوام کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار۔ مایا جی ٹاکوما کا وزیر اعلیٰ مریم نواز کے لیے خیر سگالی کے جذبات کا اظہار۔ کہا، پاکستان کو دوست ملک کی حیثیت سے ہمیشہ اہمیت دیتے ہیں۔
پاکستان میں سیلاب سے جانی نقصانات پر افسوس اور ہمدردی کا اظہار۔ مریم نواز نے کہا زلزلے، سیلاب اور قدرتی آفات سے نمٹنے کے لیے جاپان کے تجربات سے استفادہ کریں گے۔ مریم نواز کا ٹوکیو کے جدید ترین ٹیکنالوجی کے شاہکار ٹریفک کنٹرول مرکز کا بھی دورہ۔ مریم نواز سے جاپانی پارلیمنٹیرین فرینڈشپ لیگ کے چیئرمین کی ملاقات، پاک جاپان پارلیمانی رابطے بڑھانے پر اتفاق۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا ٹوکیو میں میٹروپولیٹن ایکسپریس وے نیہوباشی سیکشن کا دورہ۔ مریم نواز نے جاپان کے قدیمی نیہوباشی برج کا بھی دورہ کیا۔ خیبر پختونخوا حکومت کا کلاؤڈ برسٹ اور موسمیاتی تبدیلی کی تحقیقات کا فیصلہ۔ تحقیقاتی ٹیم کلائمیٹ چینج کی وجوہات کا تعین کرے گی۔ ٹیم وفاقی وزارت ماحولیات، سپارکو اور پاکستان فارسٹ انسٹی ٹیوٹ کے ماہرین پر مشتمل ہوگی۔ بنیر اور سوابی سمیت سیلاب زدہ علاقوں کا دورہ کیا جائے گا۔ موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات اور 20 سالوں کے موسمی ریکارڈ کا جائزہ لے کر رپورٹ مرتب کی جائے گی۔ سیلاب آنے کی وجوہات اور اس سے محفوظ رہنے کے اقدامات کا تعین کیا جائے گا۔ خیبر پختونخوا میں بارشوں کے دوران 20 ارب سے زائد کا مالی نقصان ہوا۔ وزیر اعلیٰ پختونخوا کو نقصانات کی رپورٹ ارسال کر دی گئی۔ اندرون سندھ بھی مانسون بارشوں کی لپیٹ میں۔ حیدرآباد کے مختلف علاقوں میں بادل جم کر برسے۔ نوشہر و فیروز اور ٹھری میرواہ میں طوفانی بارش۔ حالہ اور بھٹ شاہ میں موسلادھار بارش سے نشیبی علاقے زیر آب۔ سڑکوں پر پانی جمع ہونے سے شہری گھروں میں محصور۔ قاضی احمد کی سڑکیں اور گلیاں تالاب بن گئیں۔ متعدد علاقوں میں بارش شروع ہوتے ہی بجلی غائب۔ بلوچستان میں مانسون بارشوں سے نقصانات کی تفصیلات جاری۔ پی ٹی ایم اے کے مطابق حالیہ بارشوں سے 3 افراد جاں بحق اور 3 زخمی ہوئے۔ اخترآباد میں مکان کی چھت گرنے سے 2 خواتین جاں بحق، 1 زخمی۔ سوراب کے مختلف علاقوں میں 115 گھروں کو نقصان پہنچا۔ بولان میں بی بی نانی پل چھوٹی گاڑیوں کے لیے بحال۔ مرمتی کام مکمل ہوتے ہی ہیوی ٹریفک کے لیے بھی کھول دیا جائے گا۔ محکمہ موسمیات کی بلوچستان میں مزید بارشوں کی پیشگوئی۔ بھارت میں بارشوں سے بڑی تباہی۔ مہاراشٹر کے مختلف شہروں میں نظام زندگی مفلوج۔ مختلف واقعات میں ہلاکتوں کی تعداد 21 تک جا پہنچی۔ متعدد اسکول اور کالج بند۔ 400 سے زائد پروازیں تاخیر کا شکار۔ اسکول، کالجز اور سرکاری دفاتر بند کر دیے گئے۔ 10 لاکھ ایکڑ زرعی زمین زیر آب آ گئی۔ مویشی سیلاب میں بہہ گئے۔ مکانات اور دکانوں کو شدید نقصان۔ بھارت میں عوامی لیگ کی سرگرمیاں تعلقات کو متاثر کر سکتی ہیں۔ بنگلہ دیش نے بھارت کو خبردار کر دیا۔ بنگلہ دیشی وزارت خارجہ کی طرف سے جاری بیان کے مطابق بھارت بنگلہ دیش عوامی لیگ کے دفاتر فوری طور پر بند کر دے۔ اس جماعت کے کئی سینئر رہنما بنگلہ دیش میں انسانیت کے خلاف سنگین جرائم کے مقدمات میں مفرور ہیں۔ بھارت اس بات کو یقینی بنائے کہ کوئی بھی بنگلہ دیشی شہری ملک مخالف سرگرمیوں میں ملوث نہ ہو۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی ہدایت پر سید پور ماڈل ویلیج اسلام آباد میں تجاوزات کے خلاف آپریشن۔ 200 غیر قانونی تعمیرات مسمار۔ نیشنل پارک کی 191 کنال اراضی واگزار۔ کئی سال سے کرایہ ادا نہ کرنے والوں سے عمارتیں خالی کرا لی گئیں۔ وزیر داخلہ نے ولیج کے اپ گریڈیشن اور بیوٹیفیکیشن کے کاموں پر پیش رفت کا معائنہ کیا۔ تجاوزات کے خلاف بلا تفریق کارروائی جاری رکھنے کا حکم۔ لاہور میں کمسن بچوں پر مبنی فحش مواد سوشل میڈیا پر وائرل کرنے والا ملزم گرفتار۔ نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی نے امریکی ادارے NCMEC کی اطلاع پر کارروائی کی۔ ملزم نے سنیپ چیٹ کے ذریعے فحش مواد شیئر کیا تھا۔ سائبر کرائم ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا۔ FIA کی ملزم سے مزید تفتیش جاری۔ امریکہ کا بھارت پر روسی تیل سے ناجائز منافع کمانے کا الزام۔ امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ نے کہا کہ روسی تیل بھارت کی کل تیل کی خریداری کا 42% ہے۔ واشنگٹن اس صورتحال کو ناقابل قبول سمجھتا ہے۔ بھارت صرف منافع خوری کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت سستا روسی تیل خرید کر اسے بطور پروڈکٹ دوبارہ فروخت کرتا ہے۔ یہ سب یوکرین جنگ کے دوران ہی شروع ہوا ہے، جو امریکہ کو قبول نہیں۔
سعودی ولی عہد کو ٹرمپ اور پیوٹن کے الگ الگ فون، روسی صدر کا ولی عہد سے امریکی صدر سے ملاقات سے متعلق تبادلہ خیال، پیوٹن نے شہزادہ محمد بن سلمان کو یوکرین جنگ بارے ٹرمپ کے ساتھ تازہ سفارتی پیش رفت سے آگاہ کیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی ولی عہد کو فون کر کے روسی ہم منصب سے یوکرین جنگ پر ہونے والی بات چیت پر اعتماد میں لیا۔ صدر ٹرمپ نے امریکی سینٹرل بینک کی گورنر سے استعفیٰ مانگ لیا۔ امریکی میڈیا کے مطابق ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر پیغام میں لکھا، لیزا کک کے خلاف ہاؤسنگ قرضوں میں بدعنوانی کی تحقیقات کی درخواست دائر ہوئی ہے، لیزا کک کو استعفیٰ دے دینا چاہیے۔ ارب پتی صدر ٹرمپ کی 8 ماہ میں بانڈز مارکیٹ میں بڑی سرمایہ کاری، عہدہ سنبھالنے کے بعد سے اب تک صدر ٹرمپ نے 10 کروڑ ڈالرز کے بانڈز خریدے۔ لوکل اور ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے بانڈز میں صدر ٹرمپ نے 5 سے 10 لاکھ ڈالرز کی انویسٹمنٹ کی۔ فیس بک اور انسٹاگرام کی میٹا کمپنی میں بھی صدر ٹرمپ نے بڑی سرمایہ کاری کی۔ امریکی میڈیا کے مطابق اس وقت صدر ٹرمپ کی مجموعی دولت 5.5 ارب ڈالرز ہے۔ پہلی مدت صدارت میں صدر ٹرمپ کے اثاثوں کی مالیت 2 ارب 10 کروڑ ڈالرز تھی۔